السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. جب جب بھارت اور اسرائیل کی دوستی بڑھتی ہے نا، پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل ضرور کھڑی ہو جاتی ہے. اور اس وقت جب چائنا اور بھارت کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، اور اس لڑائی میں بھارت کو پتا ہے کہ وقت پڑنے پر پاکستان تو لازمی چائنا کا ساتھ دے گا، تو اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنے شروع کر دیے. اور یہ مسئلہ بھارت اور پاکستان سے نکل کر دنیا کی دو طاقتور ممالک امریکہ اور چائنا کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ سے حساس رہا ہے، اور ان دونوں مسئلوں میں ایک طرف بھارت منافس ہے اور دوسری طرف اسرائیل. اس لیے دونوں میں قربت ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. ویسے تو بھارت کو اسرائیل کی ضرورت ہمیشہ اس لیے رہی کہ وہ جدید اسلحہ ان سے لے سکے، اور اسرائیل کے لیے کیونکہ بھارت ایک بڑا خریدار ہے تو وہ بڑا اہم ہے. اسرائیلی معیشت کا زیادہ تر انحصار اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی فروخت پہ رہا ہے، اور اسرائیل کے پاس اسلحہ بنانے والے 150 کارخانے جن میں بننے والا اسلحہ اور دیگر فوجی سامان فروخت سے اس کو اربوں ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے. کولڈ وار کے خاتمے پہ اسرائیل کی آمدنی میں بہت حد تک کمی واقع ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ اپنا اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی فروخت کے لیے نئے گاہکوں کی تلاش میں نکل پڑا. اور دوسری طرف بھارت 1999 میں کشمیر اور کارگل کے محاذوں پہ پاکستانی فوجوں سے ٹکراؤ کا شکار تھا، لہٰذا اس نے اسرائیل سے اسلحہ لینے کا فیصلہ کر لیا. اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کرنے کی وجہ سے بھارت کو اس کام میں آسانی ہو گئی، اور اس نے اسرائیل سے تقریباً $6.25 ارب کا اسلحہ اور فوجی ساز و سامان خریدنے کا معاہدہ کیا. 2006 تک تو بھارت اسرائیل سے $4.4 ارب مالیت کا اسلحہ اور فوجی ساز و سامان خرید چکا تھا. اسرائیل نے بھارت کو اس قدر اسلحہ اور فوجی ساز و سامان بیچا کہ اسرائیل دنیا میں اسلحہ بیچنے والے ممالک کے درمیان 5ویں نمبر پہ آ گیا، اور رشیا کے بعد بھارت کو اسلحہ بیچنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا. 2008 میں ممبئی حملوں کے بعد بھارت نے اپنا فوجی اور دفاعی بجٹ بڑھا دیا اور اسرائیل سے زیادہ اسلحہ اور فوجی ساز و سامان خریدنے لگا. اور 2013 میں اسرائیل کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھارت آیا، جسے بھارتی حکام نے اپنی مسلح افواج کی ٹریننگ اور انہیں جدید ہتھیار فراہم کرنے کے لیے $3 ارب کا مالیت کا معاہدہ کیا. ساتھ ہی بھارت اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی تعلقات میں بھی تیزی ہوتی رہی، اور دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی تجارت 1992 میں $20 کروڑ سے بڑھ کے 2011 میں تقریباً $20 ارب تک پہنچ گئی. 2010 میں بھارت دنیا میں اسرائیل کا چھٹا بڑا تجارتی شریک اور اسرائیل سے درآمد کرنے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا. 2013 کے ابتدائی 9 ماہ میں دونوں ممالک کے درمیان انجام پانے والی تجارت کی مالیت تقریباً $25 بلین تھی. اب بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک میں اسرائیل کا 38واں نمبر ہے. اب 2011 میں صرف 2011 میں آپ سمجھیں کہ بھارت نے اسرائیل سے $60 ملین کی سرمایہ کاری کی. اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بڑے سے معاہدے موجود ہیں. پاکستان کے خلاف ان دونوں ممالک کا پہلا تعاون 1971 کی جنگ میں آیا، جب اسرائیل نے ایران کو بھیجا جانے والا اہم ترین جنگی ساز و سامان بھارت کو فراہم کیا. یہ تعاون اندرا گاندھی اور گولڈا میئر کے درمیان ایک خصوصی رابطے نے ممکن بنایا. اور اس کے علاوہ امریکن گورنمنٹ کی خفیہ دستاویزات موجود ہے، جن میں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے مطابق اسرائیل نے جب عراق کے زیر تعمیر نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کیا تو اس کے فوراً بعد بھارت اور اسرائیل ایک دوسرے سے تعاون اور منصوبہ بندی کرنے لگے تاکہ وہ کس طرح پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کا بھی عراق کی نیوکلیئر ری ایکٹر کی طرح حشر کر دے. لیکن یہ منصوبے اس خیال سے دھرے رہ گئے، خطرات بہت زیادہ تھے یا قبل از وقت ان کی خبر پاکستان کو ہو گئی، اور 1990 میں ایک ایسی ہی کوشش کو اس وقت ناکام بنا دیا گیا جب بھارت کو پاکستان نے یہ انتباہ کیا کہ وہ بہت زبردست جواب دے گا، بلکہ شاید پہلے خود ہی حملہ کر دے. اس کے بعد اسرائیل نے بھارت کو کارگل کی جنگ میں مدد فراہم کی، جس نے اس کی نہایت کمزور حالت کو طاقت میں بدل دیا. انڈیا ٹوڈے نے اپنی 5 جولائی 2017 کی اشاعت میں خود یہ حیران کن انکشاف کیا تھا کہ بھارتی فضائیہ اپنی زمینی فوج کو پاکستانی پوزیشنز کے متعلق صحیح معلومات فراہم کرنے میں ناکام ہو رہی تھی، اور اس کے میزائل بھی ٹھیک نشانے پہ نہیں لگ رہے تھے. ایسی حالت میں اسرائیل نے بھارتی فضائیہ کو لیزر گائیڈڈ میزائل فراہم کر دیے، وہ طیاروں میں لگائے گئے، اور ان میزائلز کی وجہ سے ایچ میراج 2008 جو ہے اس کی پریسیشن بامبنگ ہوگی. اور جب سے مودی کی حکومت آئی ہے تب سے تو بھارت کی اسرائیل کے ساتھ دوستی مزید گہری ہوتی جا رہی ہے. بھارت نے 2012 سے 16 کے عرصے میں درآمد کیے جانے والے جنگی ساز و سامان کا 41% جو ہے وہ اسرائیل سے خریدا تھا، اور اس ساز و سامان میں بڑے مہلک اور تباہ کن ہتھیار، میزائل، لیزر گائیڈڈ میزائل، طویل فاصلے پہ مار کرنے والے میزائل اور ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، ایویکس طیارے، ہیرون ڈرون اور ریڈارز اور دیگر ساز و سامان شامل تھا. خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے بھارتی کمانڈوز کو ٹریننگ بھی دیتا رہا. ان دونوں ممالک کے درمیان قربت اور پاکستان مخالفت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل مل کر کشمیر کے معاملے کو اسی انداز سے حل کرنا چاہتے ہیں جس طرح اسرائیل نے فلسطین کا معاملہ کیا.
لیکن یہ دونوں جانتے ہیں کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے. تو فلسطین کے مسئلے میں اسرائیل کے مخالف کوئی دوسرا ملک تو فریق تھا نہیں، جبکہ کشمیر کے مسئلے میں پاکستان عالمی سطح پہ تسلیم شدہ فریق ہے اور ایٹمی طاقت بھی ہے، اور پاکستان بھارت سے کسی صورت مروب ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے پاس تو یہ صلاحیت موجود ہے کہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے. یہی وجہ ہے کہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ تینوں ممالک جانتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے مغربی ایشیا کے تینوں مسلم پاور بلاکس کے درمیان تفریق کا فائدہ اٹھانے کا اس سے اچھا تو موقع ہو نہیں سکتا. ٹرکی اور قطر، ایران اور عراق، سعودی عربیہ اور مصر اگر اسرائیل امریکہ کی مدد سے تمام عرب ممالک سے خود کو تسلیم کروا لیتے اور یہاں اپنے اڈے قائم کر لیتے تو اس خطے میں اس کا اثر رسوخ بہت بڑھ جائے گا، اب ایک گریٹر اسرائیل بنانے کی مدد ملے گی. حال ہی میں جب اسرائیلی عہدیداروں کے علاوہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر نے کہا کہ یہ اب جو موجودہ صورتحال ہے یہ مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نیا اسکرپٹ ہے، اور جیرڈ کوشنر ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اس نئے اسکرپٹ کو لکھنے میں کئی ممالک کی مدد کی. 2017 میں جب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا اس وقت سے ہی اس اسکرپٹ پہ کام ہو رہا تھا، اور اس سال کے شروع میں جو ڈیل آف دا سینچری کروانے کی کوشش کی گئی وہ بھی اسکرپٹ کا حصہ تھا، لیکن وہ تو مسترد ہو گئی. اب پھر وبا کی وجہ سے خود امریکہ اتنے مسائل کا شکار ہو گیا کہ ان سب کی تاخیر ہو گئی. اس لیے اب یہ معاہدہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا سیاسی ایجنڈا ہے تاکہ وہ خود اس بار الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں اور بھارت اور اسرائیل کے ذریعے پاکستان اور چائنا کو زیر کریں. بھارت کی صورت میں اس خطے میں مضبوط اتحادی حاصل کر لیں اور خود کو سپر پاور کے درجے پہ قائم رکھ سکیں. خیر وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اوپر بھی کوئی ہے، اور پھر ہوتا وہی ہے کہ جو خالق کائنات جو ہے وہ پلان کرے. تو مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ بڑی سخت ڈویژنز ہونے والی ہیں اور مزید اور بلاکس بننے والے ہیں، اور جو ہے نا کہ ڈبل سپر پاور آنے کی وجہ سے یا دوہری سپر پاور ہونے کی وجہ سے اب وہ بیلنس شفٹ ہو رہا ہے. لیکن کیا انڈیا اس کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا، یہ تو اگلا 1 مہینہ میں بتا دے گا. آپ دیکھتے رہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ. یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ. اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا.